پاکستان نے نامینیٹ کیا نوبل پیس پرائز کے لیے اور انہوں نے 24 گھنٹے بھی انتظار نہیں کیا اور ایران پر حملہ کر دیا. اپنے آپ کو بہت زیادہ شرمندہ کیا ہے، شرمندہ کروانے کا بندوبست کیا. اہم خبر آپ کو دیں گے. امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فردو، نتاز اور اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے. امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا. ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر بنکر بسٹر بم. ایران کی اہم ترین ایٹمی تنصیب فردوں پر B-2 بمبار طیاروں سے 13,000 کلو گرام وزنی 5 سے 6 بسٹر بم گرائے. کل تک جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے 2 ہفتے کے لیے ڈیلے کر دیا ہے، بہت جو ہمارے بوت پالیسی ہیں، بہت جو درباری ہیں، وہ کہنے لگ گئے تھے کہ ہاں عاصم منیر نے کنونس کر لیا ہے. خطے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے کیونکہ امریکہ اب جنگ میں ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کود پڑا ہے. پاکستان جو ہے اس کے لیے کتنی بڑی مشکل پیدا کر دی ہے ٹرمپ نے کہ ایک دن پہلے ان کو پاکستان نے نامینیٹ کیا نوبل پیس پرائز کے لیے اور انہوں نے 24 گھنٹے بھی انتظار نہیں کیا اور ایران پر حملہ کر دیا. ایک دن پہلے آپ نے یہ کالک اپنے منہ پہ ملی ہے کہ آپ نے انہیں نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا ہے. آپ خاموش رہتے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صدر ٹرمپ کے خلاف چلے جاتے، آپ خاموش رہتے. آپ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو بھی دیکھیے. ہندوستان خاموش نہیں بیٹھا، حالانکہ ان کے امریکہ سے ہم سے بھی زیادہ مراسم ہیں اصل میں گہرے، لیکن ہم نے ہمیشہ بے وقوفی کر کے بے وقت کی راگنی سے اپنے منہ پر کالک ملنی ہوتی. کہ یہ وہ تصویر ہے کہ جب امریکہ کے وار پلینز ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنا رہے تھے. یہ مجھے ویسے ہی بالکل ایک تصویر نظر آئی جیسی ایک بہت پہلے تصویر اس وقت وائرل ہوئی تھی جس وقت پاکستان کے ایبٹ آباد میں جو 0 Dark 30 مشن کیا گیا تھا امریکہ کی طرف. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. یہ کھانے کا بل ہے، دغا بازی اس میں ہوئی ہے. اس میں بہت بڑا جیو پالیٹکس کا گیم ہوا ہے. اس میں کس طریقے سے ٹرمپ نے دھوکہ دیا، پھر ٹرمپ نے منیر کو بلایا، منیر کو کھانا کھلایا، منیر نے ایران کو دھوکہ دیا. اس میں دھوکہ دڑی بھی ہے، اس میں پلاننگ بھی ہے. ناظرین، یہ ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا جن کی آشیرواد کے بغیر امریکہ یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا. یہاں پہ آپ کو ان کا مالک نظر آ رہا ہے بالکل سامنے سب سے بڑا، اور باقی سارے اس کے غلام ہیں. میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جو میں یہاں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ ہیں وہ یار جن کی یاری کے بغیر یہ حملہ ممکن نہیں تھا. ٹرمپ نے غدار منیر کو وائٹ ہاؤس بلایا، وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی یہ آج تک باہر نہیں آیا. اور جب کوئی چیز باہر نہیں آتی تو وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، خاص طور پہ کمزور کے لیے. طاقتور تو اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے، کمزور سے منوایا جاتا ہے. اور جب کوئی بات لیک ہو کر بھی باہر نہ آنے دی جائے تو مطلب ہے کہ بہت کچھ خطرناک منوا لیا گیا ہے. کیا پاکستان نے وہ انٹیلیجنس فراہم کیا ہے جس کی بنیاد پہ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ حملے کیے گئے ہیں؟ یہ صرف ایک سوال ہے، کیونکہ ڈیمانڈ یہی. تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے اور ہر کردار اس میں کھل کے سامنے آ جاتا ہے. کون اس امت کا میر جعفر بنا ہے؟ یہ میر جعفر منیر جو ہے یہ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے جا رہا تھا. اسی ٹرمپ نے آج ہی ہمارے برادر اسلامی ملک پہ حملہ کر دیا. ابھی تک فورن آفس یا ISPR کی طرف سے اس کی کنڈمنیشن نہیں ہوئی. ایک ملٹری حملہ ہے، اس کی کنڈمنیشن ISPR کی طرف سے آنی چاہیے، لیکن ابھی تک خاموشی ہے. ہمارا فورن آفس گنگا ہو گیا ہے، نیپال چلا گیا ہے. دنیا کے سارے ممالک کھل کے کوئی مذمت کر رہا ہے، کوئی ساتھ دے رہا ہے، ہم خاموش ہیں. جب تک سعودی عرب کا بیان نہیں آئے گا پاکستان کوئی بیان نہیں رہا ہے. لوگ چھتر پولا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. جب لوگ صبح جاگے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ حملہ ہو چکا ہے تو عاصم منیر کی جو جعلی مقبولیت کا ایک ہولا کھڑا کیا گیا تھا وہ سب برباد ہو گیا ہے. آخر میں نے جنگ جیت لی ہے، میں ٹرمپ کو بھی رام کر آیا ہوں، میں نے ہر چیز قابو کر لی ہے. میں تو ٹرمپ کو اب نوبل انعام دے کر اسے شیشے میں اتار لوں گا اور پھر پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی. وہ ٹرمپ نے اگلے دن ہی حملہ کر دیا. یہ جرنیل اتنی بڑی پنوتی ہیں، یہ پاکستان کے لیے اتنی بڑی بدقسمتی بن چکے ہیں. یہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا وہ چیز تباہی کی داستان بن جاتی ہے. انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ پینگیں بڑھائیں، الٹا ٹرمپ نے حملہ کر دیا. اب ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. کیوں؟ یہ بری نیت سے ہر کام کر رہے ہیں. ان کی ہر کام میں بدنیتی. پاکستان نے تو پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا. ممکن تھا وائٹ ہاؤس میں کھانا کھلایا گیا، آؤ بھگت کی گئی، پر دیر آر نو فری لنچز. اور عاصم منیر جیسے یہ ڈفر ہے نا ایف اے پاس، الحمدللہ جیسے یہ ڈفرز ہیں، ایک بار پھر امریکہ نے ان کو پوری طرح سے چونا لگایا ہے
اور یہ آ کے اپنے ڈولے شولے دکھا رہے تھے کہ ہم دیکھو نا بڑے کارنامے کر رہے ہیں, ہم تو امریکہ کے ساتھ وہ تعلقات بنائے. اور بھائی کب ایسا ہوا ہے کہ امریکہ بھارت کو پیچھے کر کے آپ کو آگے کریے؟ تو کبھی بھی نہیں ہوا, تو وار آن ٹیرر کے دوران بھی نہیں ہوا. اب کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو کچھ اس سے بھی بڑا چاہیے تھا, اور وہ ایران کا معاملہ تھا. یہ مجھے ویسے ہی بالکل ایک تصویر نظر آئی جیسی ایک بہت پہلے تصویر اس وقت وائرل ہوئی تھی جس وقت پاکستان کے ایبٹ آباد میں جو زیرو ڈارک 30 مشن کیا گیا تھا, امریکہ کی طرف سے آپریشن کیا گیا تھا, جس میں اسامہ بن لادن دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو وہاں سے پکڑا گیا تھا. اس کے بعد ایک تصویر بہت وائرل ہوتی رہی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما اور ان کے ساتھ اور ہیلری کلنٹن تھی اس وقت سیکرٹری اسٹیٹ, اور کچھ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے قریبی ساتھی وہ مشن دیکھ رہے تھے سکرینز پر. اسی طریقے سے یہ والی تصویر بھی وائرل ہوئی. 40,000 ٹروپس مڈل ایسٹ میں موجود ہیں. اچھا, اب یہ جو 40,000 مڈل ایسٹ میں ٹروپس ہیں, اس میں اس کی کچھ ڈیٹیلز اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ the Pentagon has at least 40,000 reasons to worry. یہ لکھتا ہے USA Today, اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ rough number of US troops stationed in the Middle East in bases from Bahrain to Syria and points in between. اس میں 40,000 کہا جا رہا ہے, 40,000 یا اس سے کچھ زیادہ ٹروپس ابھی ہیں. اچھا, پھر اس میں یہ بھی ہے کہ یو ایس کے بہت سارے جو سٹیزنز ہیں لوگ وہ بھی دوسرے ملکوں میں موجود ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, اور ویسے تو اس سے پہلے الرٹ کر دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہاں سے نکل جائیں. اچھا, تو یہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اب جب کہ اتنی بڑی تعداد میں سولجرز بھی ہیں, اور تو کیا ایران جو ہے اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا کہیں کوئی ان کو تو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا؟ تو یہ والی چیزیں اب آنے والے گھنٹوں میں ہمیں پتہ چلیں گی. ایران جو ہے اس نے لانچ 13 بیلسٹک میزائلز ایٹ US ٹروپس ان عراق ان جنوری 2020. یہ وہ بات ہے جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے, کیونکہ ایران نے 13 بیلسٹک میزائل جو ہیں US ٹروپس پر پہلے بھی عراق میں جو ہیں وہ مارے تھے. اور وہ کس لیے کہ جو قاسم سلیمانی کی کو مارنے کے بعد, یعنی قاسم سلیمانی کی جب موت ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ ایران نے حملہ کیا تھا سولجرز پر. دی نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر رپورٹ کی ہے, اور وہ کیا ہے؟ دی نیو یارک ٹائمز رپورٹ کرتا ہے کہ ناسا فائر انفارمیشن سسٹم جو ہے اس نے ہیٹ جنریٹ ہوتے ہوئے ڈیٹیکٹ کیا ہے, یعنی ہیٹ جنریٹنگ ایونٹ نیئر فوردو نیوکلیئر فیسلٹی ایران کی. تو ایران کی جو فوردو نیوکلیئر فیسلٹی ہے جس کو سب سے بڑا نشانہ بنایا گیا ہے, اور وہاں پر بمباری کی گئی ہے, وہاں پر حملہ کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے, وہاں سے نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے کہ ہیٹ جو ہے وہ نکل رہی ہے. اچھا, اب یہ تو ہے کہ بھائی وہاں پر حملہ کیا اس لیے نکل آئی, لیکن نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ ون ڈیٹیکشن واز اباؤٹ 30 minutes before President Trump announced the US strikes. کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے US strikes announce کی, اس کے 30 منٹس پہلے سے, آدھا گھنٹہ پہلے, 30 منٹ پہلے سے ہی وہاں سے یہ والا ایونٹ ہیٹ جو جنریٹ ہو رہی ہے وہاں سے, وہ ناسا کی انفارمیشن سسٹم نے ڈیٹیکٹ کیا. اب کیا ایران کی طرف سے وہاں پر کچھ کیا گیا؟ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.